بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی ہیں تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو ایسے ہی ایک عظیم نبی جس کو 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے یونس علیہ السلام، بستی میں جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو، وہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، ان کو محبت اور امن سکھاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام بستی میں اپنے مبارک قدم لیے پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام مسلسل اللہ کا دین لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ آپس میں لڑنا، جھگڑنا، نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے، اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ بالآخر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سال تبلیغ کرنے کے بعد فرمایا کہ ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ بستی کے لوگ کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام اللہ کا سچا نبی تھا، ہم نے ان کی بات نہ مانی۔ کسی نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اس بستی کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے اور اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا مہربان رب ہے، اور یوں عذاب ان سے ٹل گیا، اور بستی کے لوگ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے، اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگ گیا۔ کشتی کے سالار نے کہا کہ جو سامان کشتی میں ہے وہ جلدی سے پھینک دو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینک دیا، لیکن کشتی نہیں سنبھلی۔ بالآخر کشتی کے سالار نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو سمندر میں اترنا ہوگا، پھر شاید کشتی سنبھل جائے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سالار نے کہا کہ قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ بس سب کے نام تحریر کیے گئے اور قرآن دازی کی گئی۔ 3 مرتبہ پرچی نکالنے پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام سمندر میں آئے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ، میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جلدی سے مچھلی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ لگا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے مالک، جو کام آپ نے میرے لیے چنا وہ میں نہیں کر پایا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا اور کہا کہ اے اللہ، تجھے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مجھے اس قید سے نجات دے دے۔ بس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ پاک نے قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی کو خشکی کی طرف رکھ دے۔ تو مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خشکی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم گل چکا تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میری حفاظت فرما تاکہ میں دوبارہ اس بستی میں جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت حضرت یونس علیہ السلام کے جسم پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے حضرت یونس علیہ السلام کو غذا پیش کرے۔ یوں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو گئے اور پھر واپس اس بستی میں چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ پاک نے انہیں حکم دیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔